اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عول کا بیان۔ مسئلہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے: مسئلہ اصلیہ، مسئلہ عائلہ، مسئلہ ردیہ۔ مسئلہ جتنے سے بنا ہے سہام کا مجموعہ بھی اتنا ہی ہے، تو اس کو مسئلہ اصلیہ بھی کہتے ہیں، اس کو مسئلہ عادلہ بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ 6 سے بنا ہے اور حصوں کا مجموعہ بھی 6 ہے، تو یہ مسئلہ اصلیہ اور عادلہ اس کو کہتے ہیں۔ اگر سہام کا مجموعہ مخرج سے زیادہ ہے، مسئلہ 6 سے بنا ہے اور سہام کا مجموعہ 7 ہے یا 8 ہے یا 9 ہے یا 10 ہے، تو اس کو مسئلہ عائلہ یا اولیہ کہتے ہیں۔ اور اگر سہام کا مجموعہ مخرج سے کم ہے، مسئلہ 6 سے بنا ہے، سہام کا مجموعہ 4 ہے یا 5 ہے یا 3 ہے، تو اس کو مسئلہ ردیہ کہتے ہیں۔ تو مسئلہ اصلیہ و عادلہ تو معلوم ہے، آسان ہے، اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسئلہ عائلہ یہ باب العول میں ابھی آپ پڑھ لیں گے، اور ردیہ باب الرد میں آپ پڑھیں گے۔ عول کا لغوی معنی ہوتا ہے علا ورتفع، کسی چیز کا اوپر ہونا۔ عرب کہتے ہیں عال المیزان ہو، کب کہتے ہیں؟ جب ترازو کا ایک پلڑا اوپر ہو جائے دوسرا نیچے ہو جائے۔ تو عول کو عول اس لیے کہتے ہیں کہ سہام کا مجموعہ مخرج سے تجاوز کر جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، مخرج اس سے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو عول یہ ہے کہ مخرج کے اجزاء میں سے کوئی چیز زیادہ کی جائے، سہام کا مجموعہ مخرج سے بڑھ جائے، اس کو عول کہتے ہیں۔ عول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی پیش نہیں آیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ ایک عورت انتقال کر گئی، شوہر رہ گیا اور 2 بہنیں رہ گئی۔ تو شوہر کا حصہ نصف ہے اور 2 بہنوں کا حصہ ثلثان ہے۔ کل مسئلہ 6 سے بنتا ہے، کل مال کے 6 حصے بنیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں اگر شوہر کو کل مال کا آدھا 3 پہلے دیتا ہوں تو 2 بہنوں کا حصہ ثلثان سے کم ہو جاتا ہے، جو کہ 4 ہے، اور اگر 2 بہنوں کو ثلثان دیتا ہوں تو شوہر کا حصہ نصف سے کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، تو غالباً عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اعید الفرائض، اسے بڑھا دو۔ تو اسے بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نقصان ہوگا وہ تمام حصوں میں آ جائے گا اور سب کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ اور اس کو صحابہ اکرام نے قیاس کیا اس مسئلے پر کہ جب ایک شخص مر جائے، اس کا قرضہ زیادہ ہو اور جو طریقہ چوڑا ہے وہ کم ہو، تو اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کا قرضہ ایک ہی قرض خواہ کو دیا جائے، باقی کو محروم کیا جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ہر قرض خواہ کو اس کی قرض کے تناسب سے طریقے میں سے حصہ مل جائے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آگے اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ورثہ کے حصوں میں واقع ہونے والا ایک نقصان ہے جو سب میں برابر آ جاتا ہے۔ پھر وہ مخارج جس سے مسئلہ ابتداءً بنتا ہے وہ 7 ہے۔ مسئلہ 3 سے بنتا ہے، 2 سے بنتا ہے، 3 سے بنتا ہے، 4 سے بنتا ہے، 8 سے بنتا ہے، 6 سے بنتا ہے، 12 سے بنتا ہے، 24 سے بنتا ہے۔ اس میں سے جو 4 ہے، 2 3 4 8، اس کا عول کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اربعۃ منھا لا تعول، استقراء و تتبع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کا عول کبھی نہیں ہوتا ہے، آج تک نہیں ہوا۔ اب رہ گئے 6 12 24، اس کا عول کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ 6 کا عول ہوتا ہے 10 تک، وترن بھی اور شفعن بھی، یعنی 6 کا عول ہوتا ہے 7 تک، 8 تک، 9 تک، 10 تک۔ اس پہلی مثال میں 6 کا عول ہوا ہے 10 تک۔ یہاں شوہر کو 6 میں سے 3 ملا ہے اور 2 بہنوں کو 4، سہام کا مجموعہ ہو گیا 7۔ یہاں عین کا نشان لگا کر اس کے بعد ہم 7 لگا دیں گے، تو مسئلہ 6 سے بنا، وعالت الی 7، عول 7 تک ہو گیا۔ اس دوسری مثال میں 6 کا عول ہوا ہے 8 کی طرف۔ جو اسے دیے گئے وہ یہ ہے 4 اور 3 7، 7 اور 1 8۔ تو 6 کے بعد عین کا نشان لگا کر ہم 8 لکھ دیں گے۔
تو اب دیکھو جو نقصان ہے وہ سب میں آ گیا. پہلے شوہر کو 3 مل رہا تھا 6 سے، اب 8 سے مل رہے ہیں. اس طرح ثلثان ہے اور اسی طرح سدس، سب میں نقصان آ گیا. اس تیسری مثال میں 6 کا عول ہوا ہے 9 کی طرف. چار اور 3 7 اور 2 یہ ہو گئے 9. 4 اور 2 6، 6 اور 3 9. اس چوتھی مثال میں 6 کا عول ہوئے 10 کی طرف. 4 اور 3 7، 7 اور 1 8 اور 2 10. 12 کا عول ہوتا ہے 17 تک، وترن ہوتا ہے، شفعان نہیں ہوتا ہے. یعنی 12 کا عول ہوگا 13 تک، 15 تک، 17 تک. اس مثال میں 12 کا عول ہوا ہے 13 تک، کلی سے یہاں پر 13 ہے. 8 اور 2 10 اور 3 13. اس مثال میں 12 کا عول ہوا ہے 15 تک. 8 اور 4 یہ ہو گئے 12، 12 اور 3 15. اس مثال میں 12 کا عول ہوا ہے 17 تک. 8 اور 2 10 اور 4 14، 14 اور 3 15 16 17. 24 کا عول ہوتا ہے 27 تک، صرف ایک عول ہوتا ہے، جیسے کہ اس مسئلے میں ہوا ہے. اس میں سمن ہے اور 2 سدس ہے اور ثلثان ہے. اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہا جاتا ہے. ممبریہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفی کی ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ان سے پوچھا گیا تھا. ان نے مسئلہ بتایا. سائل پوچھنے والا متعنت تھا، جیسے کہ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو اس نے حضرت علی پر اعتراض کیا کہ این ثمنھا، یہ بیوہ کا سمن کہاں گیا، یا تو اسے 27 ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا صارت تسعن، یہ اب 9 حصہ ہو گیا. 3 8 24 اور 9 3 27. اب 27 سے اس کو 3 مل رہا ہے. تو سائل جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین علمی میراث میں کتنے زیادہ ماہر تھے.